قسط کے آغاز میں ماں خاتون حلیمہ کے پاس آتی ہیں اور قندوز کو دیکھ کر اداس ہو جاتی ہیں۔ پھر حلیمہ سلطان حائمہ خاتون کو بتاتی ہیں کہ میں امید سے ہوں۔ حائمہ خاتون یہ جان کر خوش ہو جاتی ہیں۔ پھر حلیمہ سلطان وہ وقت یاد کرتا ہے جب وہ ارطغرل کے پاس کھڑی ہو کر رو رہی تھی تو حکیم ارطغرل نے کہا تھا کہ یہ بات کسی کو بتانا نہیں ہے، لیکن آپ کو بتانا بے حد ضروری ہے کہ ارطغرل ابھی تک زندہ ہے، لیکن اس بات کا کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، یہ صرف ایک راز ہے۔ حلیمہ سلطان یہ سن کر خوش ہو جاتی ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں۔ دوسری طرف سیمون کے آدمی ترگت کا پیچھا کر رہے تھے۔ فلپ اور اس کے لوگ ترگت کو گھیر لیتے ہیں۔ فلپ کہتا ہے ترگت میں اب تمہیں مرتا دیکھ کر بہت خوش ہوں گا۔ پھر فلپ کہتا ہے ترگت تم بہادری دکھانے کی کوشش کر رہے ہو، جو خط تم ارطغرل کے پاس لے کر گئے تھے وہ اس کی موت کا وجہ بن گیا، ارطغرل مر چکا ہے۔ یہ سن کر ترگت جنونی انداز میں چلاتا ہے۔ فلپ ترگت کو اس انداز میں دیکھ کر خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ ترگت فلپ کے سارے آدمیوں کو مار کر فلپ کے پیچھے بھاگتا ہے۔ فلپ بھاگتے بھاگتے نیچے گر جاتا ہے۔ پھر ترگت اس کے پیچھے پہنچ جاتا ہے اور فلپ کو پکڑ کر مارنے لگتا ہے کہ اس ٹائم پر ماریا بھی پہنچ جاتی ہے۔ ماریا ترگت کو کہتی ہے کہ میں نے تم سے پیار کیا تھا، تم نے مجھے ہی دھوکہ دیا۔ ترگت اس کی کوئی بات نہیں سنتا اور اپنا کلہاڑا ترگت فلپ کے سینے میں مار دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر ماریا ترگت پر حملہ کر دیتی ہے۔ ترگت زہر والا خنجر ماریا کو مار دیتا ہے۔ پھر اسی طرح ماریا اپنے ہی خنجر سے زہر کا شکار ہو کر مر جاتی ہے۔ دوسری طرف سیمون کا ایک آدمی اورال کے آنے کی خبر دیتا ہے۔ سیمون اورال کو کہتا ہے کہ لگتا ہے تم کوئی اچھی خبر لے کر آئے ہو جو اتنا خوش ہو۔ پھر وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ارطغرل سے جان چھوٹ گئی۔ پھر اورال سیمون کو بتاتا ہے ہماری کرینو والی دکان سو کی وجہ سے بند رہے گی۔ پھر سیمون اورال کو کہتا ہے سو ختم ہو جانے کے بعد میرے پاس آنا، پھر ہم دونوں کی شراکت داری کا اعلان کریں گے۔ دوسری طرف اکائی قبیلہ کے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور حائمہ سے کہتے ہیں کہ حکیم ارطغرل نے کیا کہا ہے۔ حائمہ کہتی ہیں کہ ارطغرل کو زہر دیا گیا تھا۔ قبیلے کے سردار کہتے ہیں کہ وہ ارطغرل کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو حائمہ خاتون ان کو جواب دیتی ہیں کہ حکیم ارطغرل نے سختی سے منع کیا ہے کہ جب تک وہ ارطغرل کی موت کا پتہ نہیں لگا لیتے ان کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اتنے میں حلیمہ بھی وہاں پہنچ جاتی ہیں۔ سب حلیمہ سے ارطغرل کی موت کا افسوس کرتے ہیں۔ حلیمہ کہتی ہے کہ سلیمان شاہ کی موت کا ہمیں اتنا ہی دکھ ہوا تھا، ارطغرل نے ان سے لیا ہوا بیج ان زمینوں میں بو دیا ہے، اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کا خیال رکھیں۔ پھر حائمہ خاتون کہتی ہیں کہ اب ارطغرل کی موت کے بعد قبیلہ کی نمائندگی دھندار کرے گا۔ اتنے میں دھندار بھی وہاں پہنچ جاتا ہے، لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ ارطغرل ایک بہادر جنگجو تھا، تو انہوں نے اپنی ساری زندگی جنگوں میں گزار دی۔ میں نے آج تک ایسا جنگجو نہیں دیکھا جو اپنی ساری زندگی جنگوں میں گزار دے۔ دھندار یہ کہتے ہوئے کہتا ہے کہ ہم ارطغرل کی موت کا بدلہ لیں گے، تو وہاں موجود ایک سردار بول کر پوچھتا ہے کہ آپ کو کسی پر شک ہے؟ اتنے میں دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ حکیم ارطغرل اور ارطغرل قبیلہ سے باہر نکل چکے ہیں، اور اس کے بعد ارطغرل اپنا گھوڑا ایک درخت کے پاس روکتا ہے اور دونوں وہاں بیٹھ جاتے ہیں۔ ارطغرل حکیم اور ارطغرل سے کہتا ہے کہ آپ کل تک ٹھیک ہو جائیں گے۔ ارطغرل کہتا ہے کہ جب تک میں سیمون کو پکڑ نہیں لیتا میں سکون سے نہیں بیٹھوں گا۔ اس نے زہر والا خط ترگت کو دے کر ترگت کو اپنی چال میں استعمال کیا ہے۔ حکیم کہتا ہے کہ اس کا مطلب کہ ترگت خطرے میں ہے، تو ارطغرل کہتا ہے کہ وہ ترگت کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، ترگت ان سے ہار نہیں مانے گا۔ پھر ارطغرل حکیم سے کہتا ہے کہ جب تم ترگت قبیلہ پہنچے تو اسے دھندار کے غصے سے بچانا ہوگا اور قبیلہ کے سپاہیوں سے کہنا کہ ہم سیمون کے محل پر حملہ کرنے والے ہیں۔ تو ارطغرل حکیم کہتا ہے کہ دھندار بھی سلیمان شاہ کا بیٹا ہے، اس نے اس کی پہلے ہی تیاری کر لی ہے اور اس کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تو دوسری طرف دھندار قبیلہ کے سپاہیوں سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہم جلد سیمون کے محل پر حملہ کریں گے، تیر انداز ہمارے پیچھے ہوں گے، اور کہتا ہے کہ ترگت ہمیں زندہ چاہیے۔ تو بمسی دھندار کے پاس آ کر کہتا ہے کہ پہلے ہم جنگ جیت لیں، پھر ترگت کو دیکھ لیں گے۔
اور بمسی کہتا ہے کہ میں خود پر شک کر سکتا ہوں لیکن ترگت پر یہ شک نہیں کر سکتا، وہ ارطغرل بھائی کے ساتھ ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ اتنے میں ترگت بھی وہاں پہنچ جاتا ہے تو بمسی اور دھندار سمیت سب سپاہیوں کی توجہ ترگت کی طرف ہو جاتی ہے۔ ترگت بہت افسردہ ہوتا ہے اور گھوڑے سے نیچے اتر کر بمسی کے پاس جاتا ہے تو دھندار غصے میں ترگت کو غدار کہتے ہوئے ترگت کی طرف بھاگتا ہے تو بمسی دھندار کو روکتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر ترگت غدار ہے تو اسے سزا ضرور ملے گی۔ ترگت روتے ہوئے دھندار سے پوچھتا ہے کہ کیا میرے بھائی ارطغرل مر چکے ہیں؟ تو دھندار غصے میں ترگت کو مارنے لگ جاتا ہے تو وہ اتنے میں دوان الپ دھندار کو مارنے سے روکتا ہے تو دھندار اپنی تلوار نکال لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر کسی نے مجھے مارنے سے روکا تو میں سمجھ لوں گا کہ وہ بھی قبیلے کا غدار ہے۔ دھندار اپنی تلوار نکال کر ترگت کو مارنے لگتا ہے تو اتنے میں بمسی اس کے آگے آ جاتا ہے اور دوان دھندار کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور کہتے ہیں کہ آپ بغیر کسی مقدمہ میں کے کسی کو سزا نہیں دے سکتے۔ دھندار کہتا ہے یہ غدار ہے۔ دوان کہتا ہے کہ آپ اس سے پوچھیں کہ یہ کس کے لیے کام کرتا ہے۔ ترگت روتے ہوئے کہتا ہے کہ بھائی کو میں نے مارا ہے، ارطغرل بھائی میری وجہ سے مرے ہیں۔ سب سپاہی دھندار کو روکتے ہیں کہ ترگت کو نہ مارو تو پھر آخر کار دھندار سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ ترگت کو پکڑ کر پنجرے میں بند کر دو۔ تو دوسری طرف جاندر قبیلہ میں اصلاحان خاتون رو رہی تھیں اور چولپن خاتون کہہ رہی تھی کہ خود کو سنبھالو، یہ بہت بڑا دکھ ہے۔ تو اصلاحان خاتون کہتی ہیں کہ میں حلیمہ سلطان کی وجہ سے بہت غمگین ہوں۔ اتنے میں جاندر بے بھی خیمے میں داخل ہوتے ہیں اور چولپن خاتون جاندر بے کو کہتی ہیں کہ ان سب معاملے میں اصلاحان بہت متاثر ہوئی ہیں کیونکہ ہم اس کی شادی کی بات کرنے والے تھے۔ پھر سردار کہتا ہے کہ ہمیں اس وقت حلیمہ اور ہائمہ کے ساتھ ہونا چاہیے، اگر ہم ان کا دکھ بانٹیں گے تو ان کا دکھ کم ہو جائے گا۔ پھر دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ حکیم قبیلہ میں پہنچ چکا ہے اور دوان الپ حکیم کو کہتا ہے کہ ترگت قبیلہ میں واپس آ چکا ہے اور دھندار اس کو مارنے لگا تھا۔ دھندار نے اس کو قبیلہ میں ایک پنجرہ میں بند کروا دیا ہے۔ حکیم آگتوک جیسے ہی یہ سنتا ہے تو وہ جیل والے خیمے کی طرف بڑھتا ہے اور ترگت کے پاس جاتا ہے۔ پنجرہ میں دھندار ترگت سے پوچھتا ہے کہ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ ارطغرل بھائی تمہارے سردار تھے، تمہارے رہنما تھے۔ ترگت دھندار کو جواب دیتا ہے کہ میں زندگی سے تنگ آ چکا ہوں۔ دھندار اپنا خنجر نکال کر ترگت پہ حملہ کرنے لگتا ہے کہ بمسی اس کو روکتا ہے۔ اتنے میں حکیم ارطغرل بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں اور دھندار کو کہتے ہیں کہ ارطغرل کی ایک خواہش تھی۔ تو یہ سن کر دھندار ترگت سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو حکیم ارطغرل دھندار سے کہتا ہے کہ ہمیں سیمون کے محل پر حملہ کرنے کے لیے سپاہی تیار کرنے ہوں گے اور ترگت بھی ہمارے ساتھ جائے گا۔ یہ سن کر دھندار تھوڑا سا نارمل ہو جاتا ہے۔ آلیار سردار سے کہتا ہے کہ مجھے توختمش کی موت کو یہاں موت نہیں لگ رہی تھی، اس لیے میں اس کی زبان کاٹ کر حکیم کے پاس لے گیا تھا۔ تو حکیم نے بتایا کہ اس توختمش کو زہر دیا گیا تھا، تو جس نے توختمش کو زہر دیا ہے اسی نے ہی ارطغرل کو زہر دیا ہے۔ ہمیں اس کو ڈھونڈنا ہوگا، یہ نہ ہو کہ ہمیں بھی کسی دن موت کی نیت سونا پڑے۔ تو دوسری طرف اصلاحان حلیمہ سے کہتی ہے کہ یہ بہت مشکل وقت ہے اور مشکل وقت میں سردار کی بیوی کو کبھی ہار نہیں ماننی چاہیے۔ اور چولپن خاتون کہتی ہیں کہ اب سے آپ کا درد اور ہمارا درد ایک ہے۔ تو ہائمہ خاتون ان کا شکریہ ادا کرتی ہیں۔ اتنے میں دھندار صاحب بھی خیمہ میں آ جاتے ہیں اور پھر اصلاحان اور چولپن خاتون وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ ہائمہ خاتون دھندار صاحب سے کہتی ہیں کہ پہلے سنگرتکن، پھر گلدارو،
پھر اس کے بعد ارطغرل اب تم بھی میرے سے دور نہ چلے جانا۔ دندار حائمہ خاتون کا ہاتھ چومتا ہے اور کہتا ہے کہ اماں آپ مجھے دعائیں دیں، تو حائمہ خاتون روتے ہوئے کہتی ہیں کہ بیٹا میری دعائیں ہر وقت آپ کے ساتھ ہیں۔ تو دوسری طرف جنگل میں دکھایا جاتا ہے کہ سیمون اپنی آدمیوں کے ساتھ فلپ اور ماریا کی تلاش میں نکلا تھا، تو وہاں موجود فلپ اور ماریا کے راز دیکھ کر کہتا ہے کہ وہ ایک آدمی جس کی ہم نے جان بچائی، اس کو دشمنوں کے خلاف استعمال کرنے کا منصوبہ تھا، اسی نے ہی یہ سب کچھ کر دیا۔ اور پھر اس طرح سیزن 3 کی قسط نمبر 23 اپنے اختتام پر پہنچتی ہے۔